جتنے مکان بنے ہوئے ہیں یا جن لوگوں کے پاس زمینیں ہیں، اس زمین کی حیثیت اور نوعیت جو بھی ہو، یہ ان لوگوں کے نام الاٹ کی جائے۔ بولو الاٹ کی جائے نا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اجاڑنا یہ حکومت کا کام ہے۔ کہ جس طریقے سے تم نے آپ نے یہ فرمان جاری کیا ہے، اس فرمان کو واپس لو، ورنہ ایسا ہمیں مجبوراً ہر بندے کو روڈ پہ آنا پڑے گا اور ہم تن کی بازی بھی دیں گے اور اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے۔ جس وقت انہوں نے دفعہ 370 توڑ دیا، ہمیں تو چلو ٹھیک ہے ہوش ارسٹ کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بات بڑے انہوں نے پوری ریاست کو انہوں نے پہلے چھاونی بنایا، اور چھاونی بنانے کے بعد پھر دفعہ توڑا، دفعہ توڑنے کے بعد پھر سب باغ دکھانا شروع کیا، پھر اس کے بعد آپس میں لڑانا شروع کیا، پھر قبائل کو آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لائے، سارا کچھ حکومت کے اشارے کے اوپر ہوا۔ اور پھر حکومت کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں یہ کریں گے، ڈیولپمنٹ ہوگی، تعمیر ہوگی، ترقی ہوگی، اور ترقی کی راہ کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ دفعہ 370 ہے۔ یہ ساری باتیں تم نے کہی اور آن دی ریکارڈ یہ ساری کی ساری باتیں موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بڑے وزیر اعظم نے خوب دھماکے دار بیان دیا کہ 2022 کے اندر ہر ہندوستانی کو ہم مکان دیں گے، گھر دیں گے، اور ہر ایک چھت کے نیچے رہے گا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کسی کو نہ تم چھت دے سکے نہ مکان دے سکے، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زمینوں کے اوپر اپنی محنت سے، مشقت سے مزدوری کر کے، کوئی سعودیہ گیا، کوئی قطر گیا، کوئی کویت گیا، کسی نے مزدوری کی، کسی نے نوکری کی، کسی نے ملازمت کی، اور ملازمت کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آشانے بنائے، اپنے گھر بنائے۔ اور اسی طریقے سے تھوڑی تھوڑی زمینیں اس پہاڑی علاقے کے اندر ہوتا کیا ہے، ایک فصل تو مشکل تمام ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ آرام کے ساتھ لوگ اب اپنی زندگی کے دن گزارنے لگے تھے، اتنے میں جناب والا یہ سرکولر اور یہ نکال دیا اور وہ نکال دیا اور اتنی بڑی لسٹ بنا دی کہ فلاں کے پاس اتنے کنال زمین ہے، اس کا یہ کچا مکان ہے، اس کا پکا مکان ہے، اس کا ٹین والا مکان ہے۔ اور پھر اس سے پہلے تو تمہارا میڈیا، یہ میڈیا جو 2 پیسے جس کی قیمت نہیں ہے، یہ میڈیا جو بکاؤ میڈیا ہے، یہ میڈیا جو بھونکنے والا میڈیا ہے، یہ میڈیا جو حکومت کا پٹھو میڈیا ہے، یہ میڈیا جس کو میڈیا کہتے ہوئے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو بہت زیادہ کہتے تھے کہ جناب والا مسلمانوں کی کوئی بات آ جائے تو فلاں جگہ یہ تغلقی فرمان ہے، فلاں جگہ یہ طالبانی فرمان ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو چیف سیکرٹری نے فرمان جاری کیا ہے، اس کو تغلقی فرمان کہا جائے، اسے طالبانی فرمان کہا جائے، یا اسے کون سا فرمان کہا جائے کہ 31 تاریخ سے پہلے یہ ساری کی ساری زمینیں خالی کرنی پڑیں گی؟ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، یہ دن دہاڑے جموں کشمیر کے لوگوں کے اوپر زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتاؤ۔ ہم تو واضح طور پہ باشکاف الفاظ میں حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے تم نے آپ نے یہ فرمان جاری کیا ہے، اس فرمان کو واپس لو، ورنہ ایسا ہمیں مجبوراً ہر بندے کو روڈ پہ آنا پڑے گا اور ہم تن کی بازی بھی دیں گے اور اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں مکان خالی کروا رہے ہیں؟ کیوں زمینیں خالی کروا رہے ہیں؟ جی یہ گورنمنٹ کی زمین ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنے جو مکان ہیں یا ہماری جو زمینیں ہیں، اب چاہے وہ وراثتی زمین ہو یا وہ سرکاری زمین ہو، اصل جو حقیقت ہے کہ یہ پورے کے پوری جو ہوتی تو کسی حکومت کی ہے نا۔ اب میری اگر وراثتی زمین ہو، کیا میں امریکہ کے آدمی کو بیچ سکتا ہوں؟ میں کینیڈا کے آدمی کو بیچ سکتا ہوں؟ سعودی عرب کے یا پاکستان کے آدمی کو بیچ سکتا ہوں؟ نہیں، کیونکہ اس کے باوجود حکومت، جس حکومت کے لیے تو ساری زمینیں اصل مالک تو اس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، تو اس سے پہلے جتنی زمینیں ہمارے آبا و اجداد کو وراثت میں جو دی ہیں، وہ بھی تو کسی حکومت نے دی ہیں، کسی راجے نے دی ہیں، کسی مہاراجا نے دی ہیں۔ یعنی جس وقت شخصی راج تھا اور ان لوگوں نے زمینیں لوگوں کو دی ہیں، پٹے دیے ہیں لوگوں کو اور ان کو مالک بنایا ہے ان زمینوں کو۔ یہ تم جیسا نااہل دنیا کے اندر کوئی نہیں، نئی زمینیں تو نہیں دے سکے۔ ان لوگوں کے جو شانے ہیں ان کو جاننا چاہتے ہیں لوگ، جہاں بامشکل تمام اپنے دن گزار کر کے آرام سے رات کو سوتے ہیں، ان مکانوں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ہماری زبان مت کھلواؤ، یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ اس حکومت کے اندر جتنے لوگ رہنے ان کو روٹی دینا حکومت کا فرض ہے، ان کو مکان دینا حکومت کا فرض ہے،
ان کے کاروبار کی بہتری کے لیے لائحہ عمل طے کرنا یہ حکومت کا فرض ہے، لائحہ عمل بنانا یہ حکومت کا فرض ہے، اور یہ فرض تو تم کر نہیں سکے ہو، نوکری تم نہیں دے سکتے، روزگار کے مواقع تم نہیں فراہم کر سکے، اور اس کے علاوہ جو تعمیر و ترقی ہونی چاہیے تم نہیں وہ کر سکے، آج لوگوں کو اجاڑنا شروع کر دیا ہے۔ بولو ایسی گنڈا گردی قبول ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ قبول ہے؟ اور اس طرح کی گنڈا گردی چلے گی؟ نہیں چلے گی، اور نہ چلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لہذا باشراف اور الفاظ میں ہم بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کسی ہندو مسلمان یا سکھ کا نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، یہ جموں کشمیر کے ہر شہری کا مسئلہ ہے، جموں کشمیر کے ہر باشندے کا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے یہ اس طرح کا کام حکومت کرنے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے، لیکن سوچ والی حکومت تو ہے نہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا، یہ اس طرح کی باتیں نہیں چلیں گی اور نہ ان کو برداشت کیا جائے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، جو آدمی صرف نماز جمعہ ادا کرنے آئے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں، بھی عظیم کام ہے، لیکن جو آپ نے امام کے ساتھ میدان کے اندر اترنے کے لیے تیار ہیں، تو ہاں آپ بتائیے یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتائیے، اگر یہ ظلم آپ کہیں گے ظلم نہیں تو میں بھی چپ ہو جاؤں گا، لیکن اگر ضرورت پڑی میدان لگانے کی، ضرورت پڑی میدان میں آنے کی، اب ایمانداری سے بتائیے میدان میں آنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ باقی یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے مکان بنے ہوئے ہیں یا جن لوگوں کے پاس زمینیں ہیں، اس زمین کی حیثیت اور نوعیت جو بھی ہو یہ ان لوگوں کے نام الاٹ کی جائے۔ بولو الاٹ کی جائے نا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اجاڑنا یہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔